अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई यूके के डिप्टी सेक्रेटरी नासिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले हमें बताएं कि आप पीटीआई में कब और कैसे आए, और पीटीआई के लिए आपने यूके के अंदर कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फयाज साहब, ग्रेट ऑनर आपने मुझे लाइन पे लिया और चंद बातें हम करेंगे आपस के अंदर, तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पीटीआई के अंदर जब से हार सब हैं, जब शौकत आना शुरू हुआ था, पहली जो फंड रेजिंग हुई थी यूके के अंदर, वहां से लेके फिर नमन और फिर पीटीआई, तो मैं तो खान के साथ हूँ और मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं हमेशा पीटीआई ही में रहा हूँ और पीटीआई के लिए काम करता हूँ। मैं पहले भी डिप्टी सेक्रेटरी रहा 2019-20 से, फिर मैंने रिजाइन कर दिया। ये डॉक्टर अब्दुल्ला राब जो उस वक्त सेक्रेटरी हुई थी, थे, उनकी रिक्वेस्ट पर के मुझे ज़रूरत है, तो दोबारा उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। रबल सज्जाद बरकी साहब के साथ इंजॉय कर लिया और जितना भी काम हो सकता है। उसके अलावा फयाज, मैं सिर्फ कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं बेसिक वर्कर हूँ पीटीआई का, और मैं अपने आप को एक वर्कर के तौर पर ही इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, एक वर्कर के तौर पर काम भी करता हूँ। और जितना भी टाइम जरूरत हो पार्टी को, 8-10 घंटे रोज, 12 घंटे, 14 घंटे भी हो, नॉन स्टॉप मैं उसके ऊपर इसके लिए काम करता हूँ। और खान अल्लाह करे जल्दी रिहा हो जाए। खान की रिहाई के बाद भी पार्टियाँ बड़े वसाइल होते हैं, बड़े चीजें होती है, मेंबरशिप होती है, तो मैं लगा रहता हूँ सर, कोई ना कोई लेजिस्लेशन, कोई दूसरी चीजें होती है। तो हर वक्त ये एक तरीक है, जब तक पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत नहीं आती, ये तरीक जारी रखेगी। खान वजीर अहमद कल को वक्त में जैसा करे ऐसी हो, तो उसके बावजूद भी ये नहीं होगा कि तरीक ख़त्म तो नहीं होती। ये एक दिन का काम नहीं, ये तरीक जारी रहेगी कि इंशाल्लाह ताला हम इस तरीक का हिस्सा रहेंगे। इंशाल्लाह। पीटीआई यूके ओआईसी का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो क्या आप समझते हैं कि यूके के अंदर उस तरीके से काम हो रहा है। बहुत ज्यादा काम हो रहा थी यूके के अंदर, और आज से नहीं हो रहा। मुझे तकरीबन को 15 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, कभी एम के घर के बाहर, कभी नवाज शरीफ के घर के बाद, कभी डाउनिंग स्ट्रीट, कभी कहीं 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 भी कहीं, कभी लोकल यहाँ पे मेरा रीजन जो समर साइड है, तो अक्सर हमारे प्रोटेस्ट प्लेटफॉर्म में होते हैं, वहाँ पे हो जाए मैनचेस्टर में हो। तो मेरी कोशिश होती है, मैं 99% में प्रोटेस्टों में कहीं ना कहीं हिस्सा जरूर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी आवाज़ जो है वो रेज करूँ, और पाकिस्तान में नाइंसाफी और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर जो भी हम कर सकते हैं आवाज़। लेकिन फयाज, हम सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम सिविलाइज लोग हैं, यहाँ पे आके हमने सिविलाइजेशन बहुत सीखी है, कि जो कि बीइंग मुस्लिम हमें, हमारे अंदर कूट कूट के भरी हमें चाहिए थी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपनी तबीयत है कि यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लेकिन एक दायरा के तहत रह के, एक तरीकाकार के अंदर रहते हुए, और इमरान खान ने कभी भी हमें वायलेशन की तरफ कभी ना कभी उन्होंने कहा। हम बड़े पूरे मजारी करते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े भी। आपने 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट था, वो तकरीबन 10,000 लोग थे वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। हालांकि रोड भी बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा फैमिली वाला माहौल था, एक पुरअमन माहौल था, और पुरअमन तरीके से पूरे यूके से बहुत ज्यादा कोचिज गई हुई थी, तकरीबन 20-21 कोचेज तो मेरे कॉन्टेक्ट में अंदर। तो सारे पीसफुली अपने टाइम के ऊपर प्रोटेस्ट खत्म करके अपने अपने घरों के चले गए, अपनी आवाज बुलंद की, अवेयरनेस क्रिएट की, अवेयरनेस क्रिएट सैबिट तो हम लगे हुए हैं जी। हम खान के लिए इसलिए कहते हैं कि खान पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए हम खान से मोहब्बत करते हैं। अगर खान पाकिस्तान से मोहब्बत न करता हो, ये उसकी कुर्बानियां ना हो, उसके अचीवमेंट्स ना हो, तो मैं और सी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले मेजॉरिटी के लोग की इस वक्त जो पीटीआई से मुंसलिक है, वो इसीलिए इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात, फियाज के देखें, खान एक बहादुर आदमी है, उसने मुकाबला कर रहा सीखा है। हाँ, वो क्रिकेट की दुनिया हो, पर्सनल लाइफ हो, नमल हो, शौकत आलम हो, उसने चैलेंजेस का मुकाबला किया है। और पाकिस्तान की इतनी ये बताती है कि पाकिस्तानी लोगों ने हमेशा, और बड़े सगीर के लोगों ने हमेशा बहादुर को इज्जत दी।
تو اب خان کی جو عزت ہے اس کی بہادری کی عزت، وہ ڈٹا ہوا ہے اور اکیلا ہی ڈٹا ہوا ہے، اور جیل کی کوٹری کے اندر جس طریقے سے وہ ڈٹا ہوا ہے اس سے انبلیویبل سر. اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کمفرٹ زون کے اندر ہے، کبھی مظاہر کبھی نیٹ ایم پی کو دکھ لیے، ابھی ہم بہت سے میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں، ہماری کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہو. عید کے بعد خان صاحب کی رہائی اور احتجاج کی کال پر برطانیہ چیپٹر کا کیا لائے عمل ہوگا، اور برطانیہ میں موجود پاکستانیوں کے لیے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ وہی تو دعا یہ ہے کہ خان چلتا رہا ہو اور ہمیں پروٹیسٹوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اگر پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے تو ہاں یو کے اندر ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ بغیر ہل و حجت کے، بغیر سوچے سمجھے اور بالکل وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ جیسے ہی ایک کال آئی تو ہم نے فوراً جو کمیونٹیز ہوتے ہیں اس کے اندر ساتھ کیا، اور پی ٹی آئی یو کے جو کارکن ہیں وہ ریڈی ہے کہ اگر کال دی جاتی ہے عید کے بعد تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے گھروں سے، اور ڈفرینٹ ریجنز کے اندر اور لندن کے اندر جو مین ریجن ہے وہاں بھی پروٹیسٹ ہو. پی ٹی آئی یو کے کی وومن ونگ کام کر رہی ہے اور اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ ابھی دیکھیں جی پی ٹی آئی یو کے کی کوئی یہاں پہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ساری ڈیزالو، ابھی یہاں پہ کوئی عہدیدار نہیں ہے، یہ نہ کوئی نامینیٹڈ ہے نہ ہی کولیکٹڈ ہے، اور یہاں پہ جیسے یورپ کے اندر باڈیاں بنی ہیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایگزیکٹو آئی سی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ابھی کوئی ونگ نہیں ہے ہمارے یہاں سے. آپ سب سے بڑے چیپٹر کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، تو آپ خان صاحب کے لیے عید پر اور اس کے علاوہ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ میرا پیغام یہی ہے، عید کے روز آپ جب گھروں سے نکلے خان کو یاد کر کے نکلے، رب العزت کو یاد کر کے نکلے، اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام بھیجتے ہوئے جب نکلے تو خان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور عید کی نماز کے بعد عید کی دعا جو ہے اس کے اندر خصوصی دعا کی جائے عمران خان کے لیے اور جتنے بھی اسیران ہیں، پارٹی کے لیڈران، ورکرز اور جو شہداء ہیں ان سب کے لیے دعا کی جائے، اور عید کے بعد ایک مومنٹم کریٹ کیا جائے. اب سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے پاکستان میں بھی اور اوورسیز پہ بھی اپنی آواز بلند کریں. پاکستان کے اندر جو اس وقت فسطائیت ہے، جو ناانصافی ہے، جو لاقانونیت، آئین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، بلکہ آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 26 ترمیم کے بعد بالکل آئین معطل ہو چکا ہے، اور آواز بلند کرے ایک عمران خان اور سب کی رہائی کے لیے، اور ناانصافی کے اوپر آواز بلند کرے. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی یاد رکھے، ذلِ شاہ اور باقی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید ہے کہ خان جلد ہمارے درمیان ہوں گے. یہ بھی دعا کیجیے کہ پلیز خان کی صحت، تندرستی اور درازی عمر کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اب سب لوگوں کو یہی میری درخواست ہے، یہی میرا پیغام ہے کہ عید کے بعد اگر خان کو رہائی نہیں کرتے تو ہم سب لوگ نکلیں اور اپنے اپنے سوشل میڈیا، اپنے اپنے طور پہ، ٹویٹر پر، فیس بک پہ، جہاں جہاں اگر باہر نہیں نکل سکتے تو گھر بیٹھ کے کبھی بات نہ کریں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر نہ ان سبھی کے خلاف آپ آواز بلند کریں بڑے سیولائز طریقے کے ساتھ. دوسری بات ہے کہ جو بھی افراد جو خبر پاکستان سے آتی ہے، جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام پی ٹی آئی کارکنوں سے، پی ٹی آئی کے سپورٹر سے، عمران خان لور سے، کہ پلیز آپ جو بھی پوسٹ شیئر کریں اس کی تصدیق کریں. اس طرح اور کوشش کریں کہ بڑے مہذب طریقے سے آپ تنقید کریں. ہمارا بھی غصے کے اندر برا حال ہے فیاض، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جذبات میں بہہ کر کہیں پٹری سے اتر کر کوئی ایسی زبان نہ استعمال کریں جو کل کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ خان یہ لوگوں کو سکھاتا ہے. خان نے ہمیں کبھی بے ادبی یا بدتمیزی کسی کے لیے نہیں سکھائی، لیکن ہم جذبات کے اندر جس طریقے سے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، لوگ پیچھے اوورسیز کے اور پاکستان میں لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے مار کے لوگوں کو اٹھایا کھا رہا ہے، تو پھر فرسٹریشن میں لوگ جذبات میں آ کر باتیں کرتے بھی ہیں. رائٹلی صاحب ان کو روک تو نہیں سکتے، لیکن میرا پیغام یہ ہوگا، ایک بات کی تصدیق کر لیا کریں، اور دوسرا مہذب طریقے سے اگر ہو سکے تنقید کریں، اس کا کوئی برا نہ منائے. کوئی کوٹ ہولڈر میں
یہ میری فیلنگز ہیں. آپ ضروری میں آپ میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں. خان صاحب کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو. خان صاحب کے لیے میرا سب سے پہلے السلام. ان کو رات کو میں نے خواب میں بھی مجھے ملے تو میں جیل میں گیا ان کو ملنے کے لیے. تو I don't know how that happened. وہ تو ہمارے خوابوں کے اندر ہے, ہمارے خیالوں کے اندر. خان صاحب ہم اوورسیز پاکستانی, آپ کہتے ہیں یہ میرا فخر ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہم آپ کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, آپ کے لیے کسی قربانی سے درے نہیں. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. بسائیں بھی کتنی سختی آتی ہے تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. آپ جیل کے اندر ہیں, آپ کا ایک ایک سیکنڈ ہماری ہمیں دکھ ہے, ہمیں تکلیف ہے کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ جو جیل کے اندر گزرا ہے ہماری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ فکر کریں, آپ جتنے بادل ہیں تو آپ ہمیں دس دیتے ہیں کہ آپ نے قائم رہنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اور ہم مقابلے کے لیے تیار ہے. سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کی ذات آپ کو سے تندرستی دے. آپ ملک کے حالات کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ملک کے حالات کا پڑھا لکھا طبقہ. 77 ایئر سے یہ ملک کا کسی اور دن یہ پروگرام آپ اس پر رکھیے گا, پورا پروگرام کر دیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اپنا ایز اے ناصر میں میرا جو سیاسی کیریئر ہے وہ 17 year old when I took first of course oath in college like I'm 45 year مجھے ہو گیا سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو موجودہ بحران ہے, جو جس حالت میں پاکستان پہنچ گئے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا, اگر آپ جائیں دیکھیں جس طرح پڑھے لکھے تھے ان کو موقع نہیں ملا. اس کے بعد جتنے آپ وزیر اعظم گنے, ایک سے ایک پڑھا لکھا وزیر اعظم, ایک سے ایک پڑھا لکھا منسٹر آپ کے پاس پاکستان میں ہوں, اور میجارٹی لوگ فارن یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ کے لوگوں کو کھاتے تھے, انتہائی انٹلیکچوئل لوگ تھے. لیکن وہ لوگ اپنی ذات سے ایسے باہر نہیں نکلے. پاکستان کے لیے اور غریب عوام کے لیے بھی ویلا دیکھیں گے. میں چینی کے اوپر یہ شوگر ہے اس کے اوپر کرنے لگا ہوں کہ میں نے آپ جو حوصلہ مالی ہے, یہ چینی کا بحران ختم نہیں ہوتا. کون ہے ذمہ دار؟ یہ پڑھے لکھے اشرافیہ اور پیسے والے لوگ, اور یہ انہوں نے پیسے سے پیسہ کماتے گئے اور غریب کو غریب کر رکھا. اسی لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں عوام کی, عوام کس طرح جا رہی ہے. اسی لیے یہ جو بادامنی ہے اس وقت بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, یہ سب سے زیادہ محرومی کی نشانی. یہ محرومیاں نہ ہوتی اگر ایکول رائٹس دیے جاتے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہوتی, اگر صرف سول وہ حکومتیں ہوتی تو پھر یہ کچھ نہ ہوتا. کبھی سول گورنمنٹ آ گئی, کبھی مارشل لا آ گیا, کبھی ہم پھر کسی بڑی طاقت نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا کہ ہم نے کسی اور سے جنگ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر وہ خودداری جو اس کی علامہ اقبال نے خودی کا جو فلسفہ دیا تھا, تو اگر اس فلسفے کے اوپر ہم چلتے ہیں, قائد اعظم کے جو نظریہ تھا اس کے اوپر چلتے ہیں, تو وہ آج ملک اس حالت میں نہ ہوتا. میں آپ مجھے الاؤ کریں گے کہ میں کے اوپر بات کرنا چاہوں. دیکھیں قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب کے بعد, علامہ اقبال صاحب نے جو خودی کا ان کا جو فلسفہ تھا اس کے اوپر پاکستان کی جو قیادت ہے 70 ایئر سے کون پورا تھا. پھر ایک شخص نکلتا ہے, ایک شخص وہ لوگ کہتا ہے شہید, تو ایک شخص پہ نکلتا ہے, وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہے اصل قائد اعظم کا شہید. جس نے قائد اعظم کو پڑھا, جس نے نبی کو پڑھا, نبی کو تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے, تو وہ مدینہ کی ریاست کا فلسفہ کیا تھا؟ خودداری اور خود مختاری, دو ہی چیزیں ہیں نا, خودداری اور خود مختاری. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہی قرآن کہتا ہے, یہی رب العزت کی یہی احکامات ہیں, اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو عمران خان اقبال کے ایک صحیح شہید کی شکل میں سامنے آئے, اور وہ شہید جو خودی کا فلسفہ, خودی کو کر بلندر اتنا کہ حافظ سے پہلے خدا بندے سے پوچھے خدا تیری رضا کیا ہے, تو یہ شہید ہے. یہ علامہ اقبال کا جو شہید ہے نا عمران خان, یہ ایسا شہید جو خودی کا فلسفہ خود مختاری کا فلسفہ لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی خان کو اگر جمہوری گورنمنٹ ملتی ہے تو سلسل سے ملتی ہے, اس کے لیے 10 سال چاہیے. یہ خان ہے جو گورنمنٹ اور جو پاکستان کے عوام کو جس طریقے سے کھڑا کر دیا ہے. ابھی پھر خان نے جس طریقے سے ینگ جنریشن اس کے پیچھے لگ گئی ہے, یہ اس نے
अपने साथ यंग जनरेशन को इकबाल के शहीद बना दिया और ये उड़ रहे हैं। आप ऐसे मेरे लोग, ये हवा में है, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जहाँ भी इसकी जरूरत होगी यहाँ के साथ खड़े हैं। और ये शहीद जो है इनको मजीद अभी निखारने की जरूरत है और इंशाल्लाह ताला अगर इमरान खान गवर्नमेंट आते हैं तो यही शहीद परवाजें करेंगे और ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जो 3.5 साल की जो गवर्नमेंट खत्म की गई, इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान को जहाँ पे स्टॉप किया गया खान के आने के बाद, इमरान खान नया पाकिस्तान का वही से शुरू करेगा जहाँ पे रुका था और इंशाल्लाह ताला उसका हाँ पूरा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया।